बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के साथ मैं हूं तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, मुल्की सियासत के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल होने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का नाम सुनते ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी के कुछ मेंबरान को मनाने की कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर दो अहम तरीन ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिनमें जो पहला ग्रुप है वो जहांगीर तरीन का ग्रुप है और दूसरा वो बंदे हैं, वो मेंबरान हैं जो कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से नाला हैं। नाज़रीन, इस वक्त आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। ज़ियाउल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनको हुसूसी दावत देकर हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आज हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी उनसे सवालात करेंगे। तो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हक न्यूज़ के और अखबार हक के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। ये 11वां साल है, आज सालगिरह है अखबार हक की और दूसरी सालगिरह है हक न्यूज़ की। तो अच्छा चैनल, अच्छा शो और अच्छा अखबार पब्लिश करने पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया सर जी। आज क्योंकि सर सियासत के हवाले से हम बात करें, क्योंकि आप साबिक MP रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और एक जानी मानी शख्सियत हैं, तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत किस सिमत जा रही है। मुस्लिम लीग नून, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की खालिक जमात है और 70 सालों में मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो किसी न किसी हवाले से इक़्तिदार में भी रही और इस मुल्क को सर्व करने में उसका अहम किरदार है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ को एक 18 महीने का इक़्तिदार मिला, एक 22 महीने का, और तीसरी हुकूमत भी आते ही छठे महीने मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें दी गई, वो मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया, एटमी धमाके किए गए। इंडिया के 5 एटमी धमाकों के बदले 6 धमाके करके मियां नवाज शरीफ ने साबित कराया कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद और जुर्रतमंद कौम है। और आप कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स देख लें, खेलों के मैदान देख लें, हर शोबे में, हत्ता के दौर पे रोटी के हवाले से देख लें, तो मुस्लिम लीग की जो भी पॉलिसीज़ रहीं, येलो कैप स्कीम के हवाले से देख लें, तो जितनी स्कीम थी वो जनरल पब्लिक को रिलीफ देने के लिए थी। और मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई बहुत कम हुई, पेट्रोल की प्राइसेस, सोने की कीमत, डॉलर की प्राइस, डॉलर 100 रुपये से ऊपर नहीं जाने दिया गया। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का दौर पाकिस्तान की खुशहाली का दौर था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दौर में ही तरक्की की तरफ रवां दवा था। तो अब 3 सालों में आपने मुल्क की तबाही का हाल देख लिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि महंगाई के हवाले से बातचीत हो रही है, तो इस वक्त देखा गया है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई की शरह में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या उसमें महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें देखें, जो आप मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट को देख लें, उनके वज़रा के नाम अगर आप एक लिस्ट में बना लें और दूसरी तरफ मौजूदा कैबिनेट के वज़रा की लिस्ट आप बना लें, तो फ़र्क सामने आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ के पास बहुत कैपेबल, समझ वाले और एक्सपीरियंस्ड लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी अगर इस तरह के लोग दोबारा आएँ इक़्तिदार में, मुस्लिम लीग नून दोबारा आए, तो महंगाई पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है और बाकी चीज़ों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुन हैं उनके दरमियान जो एक कन्फ्यूजन सी पाई जा रही है, जिसमें देखा गया है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको मीम और शीन, यानी कि मीम से मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ का ग्रुप किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन है। तो इसको किस वजाहत से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये कन्फ्यूजन फैलाई जाती है, पहले मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की फैलाई जाती रही और हम तो 20 सालों से यही सुनते आए जी उनके आपस में इख्तिलाफ है। हालांकि जितने आइडियल रिलेशंस इन दोनों भाइयों के हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसा देखने में है। तो दोनों भाइयों में भी कोई इख्तिलाफ नहीं और चचा और भतीजी में भी कोई इख्तिलाफ नहीं। तो ये बस जस्ट जनरल परसेप्शन एक डेवलप करने की कोशिश की गई। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुत्तहिद है, वर्कर्स मुत्तहिद हैं और वर्कर्स को कोई भाम नहीं है इस बारे में।
اچھا زیاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے وہ بیماری کی وجہ سے ہی باہر گئے تھے، اور ان کی وہاں پر بیماری کی کوئی سچ خبریں نہیں آ رہی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف وہ پاکستان کب تشریف لا رہے ہیں؟ یہ بہت جلد آ رہے ہیں پاکستان، وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں. تو یہ تو روایتی جملہ ہے نا کہ بہت جلد آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ڈیٹ تو انہوں نے دینی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے سیاسی صورتحال دیکھ کے، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی حکومتی وزراء ہیں وہ سارے اپنے بیان میں کوئی ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اپنے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے، لیکن ابھی تک یہ سچ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں. جی واپس تو ضرور آئیں گے. نواز شریف پاکستانی ہیں، پاکستان ان کا ملک ہے، پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور انشاءاللہ 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنیں گے، تو پاکستان آئیں گے. ان کے سٹیکس پاکستان میں ہیں، ان کے لوگ پاکستان میں ہیں، ان سے محبت کرنے والے لوگ پاکستان میں ہیں. تو یہ غلط تاثر ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. بیماری تھی اور گورنمنٹ نے خود ان کو باہر بھیجا، تو جو ہی بہتر ہوں گے تو پاکستان آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم آپ کیونکہ پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں اور اس حوالے سے راولپنڈی ڈویژن کے اندر کافی مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور کیونکہ آپ واسا کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، تو ایک راولپنڈی شہر کے اندر پانی کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ دیکھا گیا ہے. نالوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اس کو کس طریقے سے آزاد کرایا جا سکتا ہے؟ واسا کے حوالے سے میں چیئرمین رہا ہوں، 2018 تک واسا کو میں نے چیئر کیا. تو اب ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 پانی کے سورس ہیں، ایک ٹیوب ویل سے اور ایک ڈیم سے. راول ڈیم کی ڈی سلٹنگ نہیں ہوئی 50-60 سالوں سے، تو وہ بڑا پروجیکٹ ہے. جب تک اس کی ڈی سلٹنگ نہیں ہوں گی تو پانی زمین کے اندر ریفلنگ کا جو قدرتی پروسیس ہے وہ نہیں ہو رہا. شہر میں گلیاں پکی ہیں، نالیاں پکی ہیں، سیوریج لائنیں پکی ہیں، پختہ ہیں، تو اس وجہ سے زمین کے اندر پانی جا نہیں رہا. اور جب تک پانی زمین کے اندر نہیں جائے گا، پانی آپ اس کو نہیں نکال سکتے. اب ٹیوب ویلز کا جو ہے، یہی راولپنڈی شہر تھا 50 فٹ پہ پانی آتا تھا، 30 فٹ پہ پانی تھا، اس وقت تقریباً 900 فٹ پہ پانی چلا گیا، اور 600 پہ بھی پانی ہمیں نہیں ہے، 700 پہ بھی نہیں ہے، بعض جگہوں پہ 900 پہ پانی مل رہا ہے. تو اس کا جو ادر سلوشن تھا وہ تھا غازی بروتھا سے تربیلا ڈیم سے پانی کی سپلائی. اس میں واسا نے 2016-17 میں PC1 تیار کروایا تھا، تقریباً 70 ارب روپے کی اس وقت کاسٹ پڑ رہی تھی، جسے غازی بروتھا سے پنڈی اور اسلام آباد کو پانی کی سپلائی کی جانی تھی، لیکن وہ آج تک ایکسیکیوٹ نہ ہو سکا فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے. اب دوبارہ اس پہ کام جاری ہے، اور وہی حل ہے اس کے علاوہ ہمیں جب تک دوسرے الٹرنیٹ سورسز پہ نہیں جائیں گے تو پانی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی. سر آپ سابق MPA بھی رہ چکے ہیں، تو آپ نے بطور MPA پنجاب اسمبلی سے کوئی آئینی بل پاس کروایا؟ جی بے شمار کروائیں. جی میں نے تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. جی بالکل. میں نے سب سے پہلے تو جو پورے پنجاب کے قبرستان تھے ان کی 4 دیواریوں کا بل پاس کروایا، کہ اس میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو قبر سے مردوں کے ساتھ بے حرمتی اور واقعات ہوئے، اور مردے کچھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز تھے اور کچھ ادارے تھے جو ایکسپیریمنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیڈ باڈیز لے کے چلے جایا کرتے تھے. تو ان کو روکنے کے لیے بعض جو جادو ٹونے کے عملیات تھے، جس میں جعلی عامل وغیرہ، وہ مردے کی ہڈیاں ایڈوائز کرتے تھے کہ وہ لے آئیں، اور لوگ اپنی جادو کے طور پہ وہ مردے کی ہڈیاں نکال کے لے جاتے تھے. تو وہ میں نے بل پیش کیا تھا، جس میں پورے پنجاب میں اس وقت 1 ارب روپیہ تو ہم نے ابتدائی طور پہ منظور کروایا تھا، اور باقی اس کے ساتھ تھا کہ پورے پنجاب میں جتنے قبرستانوں کی 4 دیواریاں منظور کروائیں. اور اس وقت کھاد کی قیمتوں کا معاملات تھے، اس کے لیے میں نے بل پیش کیا، اور سیورل بلز تھے. مطلب آپ نے کافی سارے کام کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے آپ؟ حکومت کی کارکردگی سے تو PTI گورنمنٹ ہے، اس کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے؟ میں یہ سوال تو پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے پوچھوں گا کہ وہ اگر مطمئن ہے تو جواب دیں. وہ لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی عروج پہ ہے، اور جو غریب آدمی ہے پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ مہنگائی کے بتائے کہتے ہیں کہ ہماری GDP اوپر چلی گئی، ہماری گروتھ ہوئی ہے، ہم نے قرضے واپس کیے ہیں. تو ایک طرف تو مہنگائی ہے، دوسری طرف وہ یہ گروتھ کی بات کرتے ہیں، تو کس سمت میں یہ گروتھ ہوئی ہے؟ اب دیکھیں جی، آپ منیمم جو ویج ہے نا جی، وہ ایک مزدور کی وہ 21,000 روپیہ گورنمنٹ نے مقرر کیا. تو آپ 20,000 روپے کسی گھر کا آپ بجٹ بنا کے دکھا دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم مہنگائی کہاں پہ ہے. اس نے اس مکان کا کرایہ بھی دینا ہے 20,000 میں سے،
اس نے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھی دینی ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے پانی کا بل بھی دینا ہے، اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اور اگر گیس لگی ہوئی ہے تو اس کا بل بھی دینا ہے۔ تو اب 20,000 میں کسی غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دیکھ لیں، وہ سوائے فاقوں کے، اور بعض اوقات تو ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں اور دوسرے ٹائم روٹی تک نہیں کھاتے، تو اس نہج تک تو غریب آدمی پہنچ چکا ہے۔ بالکل، کیا آپ آئندہ آنے والے جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی انشاءاللہ لیں گے۔ بالکل، کیونکہ اس وقت موجودہ جو ضرورت ہے واقعی، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون اگر جیت جاتی ہے تو اس کو بھی مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا بہت نہایت اہم ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر ایک ہی بڑا ایشو ہے، وہ مہنگائی ہے، کیونکہ اس وقت جس سے ہر غریب طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اچھا سیاض صاحب، مجھے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا نام سنتے ہی موجودہ حکومت کے اندر جو ہے ایک سیاسی ہلچل شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے روٹوں کو منانا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ جہانگیر ترین ہے اور دوسرے گروپس ہیں، تو وہ ان سے کیونکہ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے تو وہ ان کو منانے کی چکر میں ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنی حکومت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے، اور وہ عدم اعتماد کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور آل پارٹیز اس میں اکٹھی ہیں، اور پی ڈی ایم نے دوسری جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، جس میں مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے، اور کاف کے بعد جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے چودھری برادران سے ملاقات کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس بات میں کتنی سچائی نہیں، ہے؟ اس بارے میں میرے کوئی علم نہیں ہے، جی ٹھیک اس ہو بارے گیا، میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ بہت شکریہ جاز صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، مکمل گفتگو آپ نے جانی۔ آج کی گفتگو کے اندر ہم نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی سیاست کس حد تک مضبوط ہے اس پر بات چیت کی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے حق نیوز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔